کہ ہماری قوم غلام ہے. غلام تو وہ بھی تھے سر, اور ہم سے زیادہ وہ ان پڑھ تھے. میں یہ اگر الفاظ یوز کروں تو صحیح ہوگا میرے خیال سے. عرب اس وقت کے آپ اگر دیکھیں اور یہاں کے کراچی کے لوگ دیکھیں, دن رات کا ہاں فرق تھا لیکن بھائی. وہ چونچوں کا مربع نہیں تھا نا, وہ ایک ہی قوم تھے, بدو تھے. بدو کے 4-5 ٹرائب تھے, ہر ٹرائب کا اپنا امارت تھی, ان کی انہوں نے یونائٹڈ کر دی. تو وہ ایک ہی قوم ہے, ایک ہی کلچر ہے, اینڈ دے تھرائیو آن دیئر کلچر. وہ کبھی انگریزوں کو اس طرح غلام نہیں رہے جس طرح ہم یہاں پہ جوتے پالش کرتے رہے. اب میجارٹی یہاں پہ جو جتنی ایلیٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے خدمت گزار تھے. تو وہ غلامانہ ذہن جو ہے وہ ابھی بھی ہے, ہم غلام رہنا چاہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی دبئی چلا ہمارے جیسے لوگ رہے. وہاں کے عرب تھوڑی نا وہاں پہ محنت کر رہے ہیں کچھ کر رہے تو ہیں. آپ کے خیال میں اب ہم ان کے غلام ہو گئے تو نا. آپ کے خیال میں امارت جو شروع ہوئی تھی ایئر لائن جو اس وہ وقت پی سب آئی سے اے بڑی بنے, وہ پی آئی نے شروع کر کے دی تھی. بالکل. اور پورا جو ہب تھا, جس طرح اب دبئی ہب ہے ساری ایئر ٹریفک کا, وہ کراچی تھا. کہ جو بھی جہاز یہاں سے جاتا تھا تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی اس کو اترنا تھا. ہم نے کیک میں پلیٹ میں ڈال کے ان کو دے دیا. ابھی بھی دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہماری جو ہم جس طرح کی قوم ہیں, ہم اپنی چیزوں کو, اپنی زمین کو, اپنے کلچر کو اون ہی نہیں کرنا چاہتے. اب میں کچھ دنوں سے یہاں پہ کراچی کی ایک سیاسی جماعت کی کے بیانات دیکھ رہا ہوں, اور ان کے لوگوں کی, ان کی کہ جی سندھی زبان جو ہے, سندھی زبان جو شروع ہوئی ہے وہ تو انگریزوں کی زبان میں شروع ہوئی ہے. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا حالت پھر جناب یہ جو کراچی ہے یہ تو یہ تھا, یہ تو وہ تھا. 11ویں صدی میں 11ویں صدی میں جس وقت محمود غزنوی اور لاہور میں راجہ جے پال کا جھگڑا چل رہا تھا, اور محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو جیت کے لاہور کو تباہ برباد کر دیا تھا, اور پورا پنجاب محمود غزنوی کے کنٹرول میں آیا تھا. اس وقت بھی کراچی میں سومرو ڈائنیسٹی کا بادشاہ راجہ دلو رائے کا محل تھا, اور یہاں پہ تھرائیونگ کلچر تھا اور میوزک تھا. اور اس کی داستان جو ہے مورل و میر بھر, وہ اس زمانے سے گائی جا رہی ہے 11ویں صدی سے. اور وہ کوئی کہانی نہیں ہے, اس کا مزار جو ہے مسرور بیس پہ ابھی بھی موجود ہے, اور وہ اس کے ڈسینڈنٹس ابھی بھی کاکا پیر پہ اور شمس پیر پہ اور بابا اور بھٹ مونوڑے پہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمیں ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ تو آپ اور ہی نہیں کرنا چاہتے نا. تو یہ تو پتنگ ہے, پتنگ اڑاتے چلتے رہو بس. جہاں پتنگ کی آپ زور کاٹ دیں تو جہاں جا کے ٹھہرے. ابھی پتنگ جا کے دبئی میں ٹھہری ہے, جب دبئی کا برا وقت آئے گا تو کہیں اور جا کے ٹھہرے گی. تو یہ صوبوں کی آج کل بات چل رہی ہے, تو اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ الگ صوبے ہو جائیں. چونکہ میں سندھی ہوں تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ باعث بات کر رہا ہے, کیونکہ میں باعث کی سندھ سے بات محبت کرتا ہوں. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری زمین کا بٹوارے ہوں. ہاں دیکھیے بٹوارے جتنے بھی ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی وہ ایک خاص طور پہ وہ بٹوارے جو ایک نیشن اسٹیٹ والی قوم کے ہوں, کہ جو جہاں پہ ایک قوم رہ رہی ہو, جس کا ایک کلچر ہو, جس کی ہسٹری ہو, اس کو اگر آپ توڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ ایڈمنسٹریشن سلیوشن ہے, میرا خیال ہے یہ پاکستان کا اینڈ ہوگا. اور یہ ایک ایسی سول وار شروع ہوگی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اس طرح کا کام کرنا. بنگلہ دیش میں بھی ابھی سول وار ہوئی, اس سے فائدہ ہوا. نہیں, بنگلہ دیش کا نیپال میں بھی اور لوگ نکلے. باقی ملک دیکھیں, بنگلہ دیش کا پاکستان کا بڑا فرق ہے. اچھا, بنگلہ دیش ایک قوم ہے بنگلہ بولنے والی. نیپال بھی ایک قوم ہے. ابھی نیپال سری میں لنکن بھی ایک ہے. سری لنکا میں صرف یہ ہے کہ چھوٹا سا ایک یونٹ جو ہے ان کا وہ ہے تامل کا. ہاں باقی تو سری لنکا از ون نیشن. پھر ان کا کلچر بھی فرق بھی زیادہ نہیں ہے. میں تو سری لنکا میں رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے. پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے, یہ نوٹ کر لو. پاکستان کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں آپ ایڈمنسٹریشن لیول پہ جو نا یہ جو افلاطون بیٹھے ہیں, جو باقی جگہوں پہ بیڑا غر کریں وہ یہاں پہ بھی بیڑا غر کریں. یہ ایک 4 قومیں ہیں, پنجابی, سندھی, پشتو اور بلوچی. یہ ان کا ایک فیڈریشن ہے. بلوچستان میں 2 قومیں ہیں, براہوی الگ ڈسٹنکٹ ہیں, لیکن دے آر کلچرلی ویری کلوز ٹو ایچ ادر. اچھا اب آ جائیں, پھر گلگت بلتستان ہے, پھر آزاد کشمیر ہے. یہ الگ ہمارے فیڈریشن میں یا ہمارے یونٹس میں آتے ہیں. اب اس کے علاوہ آپ کو اچھا سرائکی ہیں. سرائکی از اے ڈسٹنکٹ ایک وہ ہے, وہ ٹھیک ہے پنجاب کے ساتھ رہی ہے, لیکن یہ کہ وہ ایک الگ لینگویج ہے ساؤتھ پنجاب کی. میری پرسنل تو ویو یہ ہے کہ یہ ڈائلیکٹس ہیں جو نارتھ انڈین جو لینگویجز کے, لیکن مختلف تھیوریز ہیں, مختلف اپروچز ہیں. لیکن کلچرلی پنجابی, سرائکی, سندھی بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں. کسی حد تک بلوچ بھی ہمارے قریب ہیں. پشتو تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ان کی لینگویج بھی بہت الگ ہے. اور وہ
تو باقی تو یہ کہنا کہ جی دوست اگر مائنڈ نہیں کریں تو میں بتاؤں کہ بھائی مہاجر کوئی قوم ہوتی ہے، دنیا میں کوئی بھی مہاجر قوم نہیں ہوتی. ایک جگہ سے دوسری جگہ الطاف بھائی کو کہیں کہ جی وہاں آپ لندن میں اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ ایک لندن کا ایک حصہ الگ صوبہ کروا دیں پلیز. یا اور جو صاحبان نیو یارک میں یا کینیڈا میں یا باقی جگہوں پہ بیٹھے ہیں اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مہاجر، پہلی بات تو مہاجر جو یہ کہتے ہیں وہ قوم تو ہے ہی نہیں، اس میں تو میجارٹی تو ہیں وہ میمن. اب میمنوں میں بھی ایک بڑا ہاتھ ہو گیا ہے کہ جی یہ میمن ہے. اب تیلی میمن نہیں ہے. میمن وہ قوم ہے جو ٹھٹا میں رہتے تھے، لوہانا ہندو تھے. محمد بن قاسم کے نہیں محمد بن قاسم نہیں، میں بتاتا ہوں آپ رکیں. اور ان کو سب سے زیادہ بوم جو دیا وہ جام نظام الدین جو سما ڈائنیسٹی کے سیکنڈ لاسٹ بادشاہ تھے. 52 ایئرز انہوں نے حکومت کی. اسی دور میں جو ہے وہ برے صغیر نے اور بلکہ پورے انڈو پاک یہ جو آج کا جو پاکستان ہے اس نے جو فلارش کیا اس میں بہت بڑا رول جو ہے اس کا ہے، کیونکہ پورٹ ہمارے پاس تھے. لاہری پورٹ ہمارے پاس تھا، اس کے بعد باقی پورٹس بھی ہمارے ساتھ سندھ کے تھے، تو لاہور تک جو ہے رسائی وہاں تھی. تو اس زمانے میں پھر یہ میمنز کو ملا. پھر میمنز جب ہوئی، جب یہ کہت آیا تھا، ایک بڑی مائگریشن ہوئی ہے 1916 سے لے کے 1901 سے 1901 سے لے کے 1917 تک ایک بہت بڑی مائگریشن ہوئی ہے کراس انٹر پروونسز. مطلب یہ کہ مہاتما گاندھی جس وقت مہاتما گاندھی کے آبا و اجداد مائگریٹ کر کے ساؤتھ افریقہ گئے، چونکہ میں بھی لوہار ہوں اور ہمارے جو ددیال جو تھا دیور فرام بھوج انڈیا، ہم سندھی اسپیکنگ تھے لیکن یہ کہ سندھی ہیں وہاں پہ بھی. تو ہماری فیملی کے لوگ جو ہے مائگریٹ کر کے گئے یوگنڈا اسی زمانے اسی پیریڈ میں. اور پھر وہاں یوگنڈا میں جب ایدی امین کی تحریک شروع ہوئی تو جب انہوں کو نکالا گیا تو وہ دے اینڈیڈ اپ ان برٹن. ابھی بھی ہمارے کلوز میری بہت کلوز عزیز جو ہے وہ بلیک برن میں باقاعدہ لوہار واڈا کالونی ہے. تو یہی پیریڈ تھا جب قائد اعظم کا جو والد تھا پونجا، وہ چونکہ کھوجا اسماعیلی تھا اور آغا خان جو تھا وہ جھرک میں تھا سلسلہ، تو یہ وہاں آئے. تو یہ مائگریشن کے زمانے کی یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. تو اسی پیریڈ میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ اس کا مطلب اچھا پھر یہ کہ جو گجراتی میمن تھے، جو کچھی میمن تھے، وہرا تھے، تیلی تھے، ڈیڈی تھے، پوری لسٹ ہے میرے پاس. پھر یہ مائگریٹ کر کے کراچی آ گئے. کراچی میں جب آ گئے ان کو، کراچی تو ایک انداتا ہے، ماں ہے، اس کو زبردست فلارش کیا. تو فلارش کرنے کے بعد انہوں نے پہلا احسان یہ جتایا کہ انہوں نے کہا جی ہم تو انہوں نے فائنانس کیا تو قوم تو نہیں بن سکی. 30-35 سال میں پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ مرے، کچھ بنا تو کچھ نہیں. لیکن یہ کہ اس دوران 35 سالوں میں کراچی کو جہاں پاکستان کو جہاں پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچ سکے. ہم سے اور لوگ کمپیٹ کر کے آگے نکل گئے. 2-4 سوال ہے اسی بات میں. ایک تو یہ کہ یہ لوہانا میمن کیسے بنے، یہ ہمیں ابھی کلیئر نہیں ہوا. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ محمد بن قاسم آیا پھر ان کو جو نہیں محمد بن قاسم نہیں، لوہانا یہ جتنے لوہانے تھے. اچھا میمن اب سندھی اور اردو اس دونوں. بزرگ کا ولی کا مجھے نام یاد نہیں ہے جنہوں نے ان کو مسلمان کیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم اپنے آپ کو کیا کہلوائیں، تو انہوں نے کہا آپ مومن ہو. اچھا تو یہ مومن سے میمن ہو گیا. اچھا تو ابھی بھی جتنے پرانے آپ ٹریس کریں جو میمن دھورا جی تک اور پتہ نہیں وہ کتیانا، دھورا جی، حالیاری، بہت ساری اس کی وہ ہے، میرے پاس پوری لسٹ ہے. تو یہ ابھی بھی ان کے آبا اجداد کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹھٹا سے آئے ہیں. مسکت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، پھر ساؤتھ افریقہ میں، پھر تنزانیہ میں، پھر کینیا میں، آپ کے یوگنڈا میں، ایون یو کے میں خوجے اور میمن. اوریجن ان کا یہی ہے، سندھ ہے. بوریوں کی آپ ہسٹری دیکھیں نا. بوری جو میں یہ پڑھ رہا تھا، ایک ہسٹری ہے غلام شاہ کلوڑوں کے زمانے کی، کہ بوری جو ہے وہ سالٹ پیٹر کا کام کرتے تھے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں پوٹیشیم نائٹریٹ. تو پوٹیشیم نائٹریٹ انگریز اس وقت سمجھ گئے تھے کہ اس سے بنتا ہے گن پاؤڈر، تو اس کا بڑا یہاں پہ بوم ہوا. پھر یہ نیر جس کو ہم انڈیگو کہتے ہیں اس کا کاروبار کرتے تھے. یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. اب آپ وہ ہسٹری چھٹی آپ جو ہے نا 10-12-15 سال کے بعد آ کے جو ہے ادھر آ کے ہمیں کہیں کہ جی سندھی زبان جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے انگریزوں کے زمانے میں، تو اس سے تو دل کرتا ہے کہ یار بندہ ڈوب کے مرے لیکن پانی گندا ہے.
پانی آ گیا، انہوں نے گندا کیا. گندا ہوا ہے یار، گندا. اچھا. تو مہمان بھائیوں سے پوچھے نا کہ جو سمندر کا پانی گندا کیا ہے یہ کیا کس نے کیا ہے؟ یہ بھی سندھی وڈیروں نے کیا ہے یا میں تو وڈیرا نہیں ہوں؟ میں تو مزدور تھا، میرا والد بھی مزدور تھا، میں تو مزدوری کر کے ٹیوشنیں پڑھ کے محنت کر کے ادھر آیا ہوں. میں ابھی بھی اس شہر کو بھی اور آپ سب کو اپنا بھائی اپنے سمجھتا ہوں. لیکن یہ کہ کوئی تک کی بات کرے نا یار، تو ہو تم وہرا، ہو تم تیلی، ہو تم گھانچی، اور بول رہے ہو کہ تم مہمان ہو. کہاں سے مہمان ہو گئے؟ صحیح بات. تو یہ مہمان میں بھی ایک اردو اسپیکنگ ہو گیا، ایک سندھی نہیں مہمان کوئی اردو اسپیکنگ ہوتا ہی نہیں ہے نا، سندھی ہوتے ہیں مہمان میں. ایک ہوتے ہیں کچھی اسپیکنگ، صحیح ہے. ایک ہوتے ہیں گجراتی اسپیکنگ، دو ہوتے ہیں. مارواڑی بولنے والے ہیں لیکن وہ مہمان نہیں ہیں. اچھا. ہاں مارواڑی الگ ہے، کچھی گجراتی بہت کم ہے، کچھی زیادہ ہے. صحیح. اچھا پھر یہ کچھی از اے ڈائلیکٹ آف سندھی، یہ بھی نوٹ کریں. صحیح. اچھا قائد اعظم کی بھی اس کے اوپر بھی کنٹروورسی ہے کہ وہ ہندو فیملی سے تھے بیسیکلی، یعنی نہیں دیکھیں، جو آغا خان 1 جب آیا تھا جھرک میں، کیونکہ ہی ایکچولی واز اسکیپنگ دا راتھ آف دی پرشین امپائر، پرشین جو بادشاہ تھے، تو وہ ان کو ریفیوج ملا جھرک میں. تو جھرک میں انہوں نے، چونکہ ان کی جماعت کے بھی لوگ تھے، لیکن جھرک میں انہوں نے کافی ماس لیول پہ کنورژن کی، ہندوؤں سے اسماعیلی خواجہ بنایا انہوں نے. تو اس میں اب مجھے ایگزیکٹلی قائد اعظم کی فیملی کا نہیں پتہ، لیکن اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بھی کنورٹ ہوں گے. اچھا اب بات ہے اس پہ کینالس والے مسئلے پہ، جو 7 کینال ہی بن رہے تھے. بیچ میں انڈیا والی جنگ شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار ابھی تو چپ کراؤ ان کو. تو ابھی کیا کوئی واپس یہ آئے گا منصوبہ کہ ریگستان کو؟ میرا خیال اگر عقل مند ہوں گے تو یہ تو کبھی اب سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ اس وقت اگر کینال ہوتے، اگر کینال بنے ہوئے ہوتے اور راوی، ستلج اور بیاس اور چناب جس طرح اس وقت آئی تھی، تو کینال کہاں رہتے؟ جب آپ کا موٹر وے نہ رہا، موٹر وے کو توڑ دیا اس نے، تو کینال کیسے رہتے؟ بالکل. تو کینال کی جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو زیرو ہو جاتی. یہ تو اچھا کیا کہ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ملک افلاطونوں کا ہے. یہاں لیڈ افلاطون کرتے ہیں میڈاکرز، یہاں ڈیسیجن میکنگ وہ کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ہوگی. وہ کون سی؟ لیکن افلاطون کے لیے ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ بھلے کتنا بھی پڑھا ہوا ہو لیکن وہ کامن سینس سے اور انٹلیکٹ سے فارغ ہوتا ہے.